آپ یہ دیکھیں ہمارے لیے جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہے وہ اتنی آسانی اور فراوانی سے دے رہا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت کو بھول گیا ہوگا؟ ہماری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ کہ ہمیں ہمارے مقصد حیات بتایا جائے، معلوم. اب آپ مجھے بتائیے کہ مقصد حیات کا علم کیا وہ وجدان کے ذریعے سے تمہیں دیتا؟ نہیں جناب. یہ معاملہ وجدان تو کیا، حواس تو کیا، یہ عقل کے دائرہ کار سے بھی باہر کا تھا. تو صرف چوتھا ذریعہ باقی رہ جاتا ہے وہی کا، جس ذریعے سے وہ علم تم کو تو آپ تک پہنچنا چاہیے تھا، اور اسی ذریعے سے اس نے دیا. میں یہاں پہنچ کر کبھی کبھی ایک مثال دیا کرتا ہوں. ایک دفتر ہے، ایک دفتر میں اس کا جو مالک ہے نا وہ بہت مہربان ہے اور بہت زیادہ شفیق ہے، اور اسی دفتر میں ایک جاہل مطلق چپراسی ہے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا. اب اس چپراسی کو ایک ضرورت آن کے اٹکتی ہے، اس کو ایک دن کی چھٹی چاہیے، لیکن اس غریب کی مجبوری ہے کہ وہ درخواست نہیں لکھ سکتا. تو اس دفتر کا مالک تو مہربان ہے نا، شفیق ہے نا، وہ کیا کرے گا؟ جانتا ہے کہ یہ میرا چپراسی جاہل ہے، درخواست نہیں لکھ سکتا، تو وہ مالک خود ہی اس کی درخواست لکھ دے گا اور پھر خود ہی اس کو منظور بھی کر دے گا. یہی ہوگا، بالکل یہی کیفیت حضرت انسان کی اس کائنات کے سب سے شفیق اور مہربان ہستی کے سامنے تھی. یہ جاہل مطلق، ان کو مانگنے کی بھی تمیز نہیں تھی کہ مانگا کیسے جاتا ہے، اور وہ اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہستی، اس نے بھی وہی کیا جو ایک مہربان مالک کو کرنا چاہیے. اپنے اس جاہل مطلق چپراسی یعنی حضرت انسان، اس کی طرف سے درخواست اس نے خود ہی لکھی اور پھر خود ہی اس کو منظور بھی کر دیا. اس طریقے کو وضع کیا اور دیا، خود ہی اس کو منظور بھی کر دیا. ایک مسئلہ تھا، آپ کو مقصد حیات بتا، جانا کدھر ہے بھائی، کیا کرنا ہے مجھے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا، آپ کی عقل بھی نہیں بتا رہی. اس میں پھنسے ہوئے تھے نا، تو پھنسے ہوئے تھے. تو وہ اس کو ایک ضرورت آئے، اس کو ایک دن کی چھٹی لکھی، درخواست نہیں لکھ سکتا، مالک خود لکھتا ہے اور اس کو منظور بھی کرتا ہے. بالکل یہی کیفیت حضرت انسان کی اس کائنات کے سب سے مہربان ہستی کے سامنے تھی. اس نے بھی کیا کیا؟ حضرت انسان کی طرف سے درخواست خود ہی لکھی ہے اور پھر خود ہی منظور بھی کیا. تم نے کوئی درخواست ایسی پڑھی ہے کہ جو خالق کائنات نے انسان کی طرف سے لکھی ہو؟ بڑی دلچسپ. میں آپ کو بتلاتا ہوں. دیکھیے، جب درخواست لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں شروع میں؟ ایک دم سے نہیں آتے کہ مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے، بلکہ درخواست لکھنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں کہ پہلے القاب لکھے جاتے ہیں. القاب میں کیا لکھا جاتا ہے؟ محترم جس کو درخواست لکھی جا رہی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے دبا کے کہ آپ مکرم ہیں، آپ بڑے محترم، آپ بڑے یہ، آپ بڑے. جس کو درخواست لکھی جاتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے. تو دیکھیے انسان کی طرف سے درخواست اتنے اچھے القاب لکھے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا القاب لکھنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ لکھتا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، ہم اچھی تعریف کو کہتے ہیں. کا لفظ لگا دیا، یعنی جتنی اچھی تعریفیں ممکن ہیں سب اس کے کھاتے میں ڈال دی. اس سے بڑا القاب لکھ سکتے ہو؟ تعریف ہی لکھتے ہو نا. تو یہاں کیا ہے؟ جتنی ممکن ہے سب تیرے لیے، تو جو سارے جہان و کرم ہے، تو رحمان بھی ہے، موقع تھا اس کو بڑی تفصیل سے سمجھاتے، بہرحال میں مختصر بتاتا ہوں. تو رحمان بھی ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے. یہ القاب چل رہے ہیں جناب. مالک یوم الدین، یوم جزا کا بھی تو ہی مالک ہے. یہاں پر آ کر القاب ختم ہوتے ہیں. ٹھیک، جو دستور ہے لکھنے کا اس دستور سے یہاں پر آ کے جب آپ القاب لکھ چکتے ہیں، مکرمی محترمی لکھ چکتے ہیں، تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ پھر لکھنے والے کو اپنی شناخت دینی پڑتی ہے کہ لکھنے والا کون ہے، کس کی طرف سے. تو آپ لکھتے ہیں فدوی، آپ کے دفتر میں بحیثیت چپراسی کام کرتا ہے، بالکل اس کو اپنی شناخت دینی ہوتی. تو جب یہاں القاب لکھے گئے تو لکھنے والے کی شناخت دی جا رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں اور تجھ سے مدد مانگنے والے ہیں. پھر بھی آپ کے دفتر ہے بحیثیت چپراسی کا. کیا بات ہے. ٹھیک، پہلے القاب لکھے گئے. لکھ کون رہا ہے؟ خالق کائنات. حضرت انسان کی طرف سے درخواست لکھی جاتی ہے، پہلے القاب لکھے گئے، اتنے اچھے القاب لکھے گئے کہ اس سے اچھا القاب لکھنا ممکن نہیں تھا. پھر وہ اپنی شناخت پر آیا، لکھنے والے نے اپنی شناخت دی. اب وہ اپنی مقصد پر آتا ہے. درخواست میں آپ کہتے ہیں مجھے ایک دن کی چھٹی دی جائے. تو جہاں بھی جب القاب لکھے جا چکے، لکھنے والے کی شناخت دی جا چکی،
اب وہ اپنے مقصد پر آتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یہاں بھی دیکھیے ہدایت کا اہدنا، مجھے ہدایت دے کہ میرے لیے راستہ کون سا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا واہ. سیدھا راستہ کون سا ہے. جب آپ ایک دن کی چھٹی مانگ لیتے ہیں تو کیا درخواست ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں جناب، جو چھٹی آپ نے مانگی ہے اس کی بھی وضاحت کرنی ہوتی ہے کہ بھائی کس دن کی چھٹی مانگ رہے ہو، کس تاریخ کی چھٹی مانگ رہے ہو، یہ بھی تو بتاؤ. بالکل. تو یہاں جو تم نے سیدھا راستہ مانگا ہے تو اس کی وضاحت بھی ضروری تھی، بھائی کون سا سیدھا راستہ، کدھر جانے کا سیدھا راستہ چاہیے. تو اب اس راستے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ چلنے سے لوگوں کو تیرا انعام، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں جس پہ چل کر لوگ تیرے غضب کا شکار ہوئے. سبحان. یہ ایک مکمل درخواست حضرت انسان کی طرف سے، اس جاہل مطلق چپراسی کی طرف سے خالق کائنات نے خود لکھی، اس لیے کہ یہ جاہل مطلق، ان کو مانگنے کی بھی تمیز نہیں کہ مانگا کیسے جاتا ہے، اور وہ اس کائنات کی سب سے زیادہ شفیق اور مہربان ہستی. پہلے القاب لکھے گئے، پھر لکھنے والے کی شناخت دی گئی، پھر وہ اپنے مقصد پر آیا، پھر اس نے اپنے مقصد کی وضاحت کی. یہ مکمل درخواست، ابھی درخواست مکمل نہیں ہوئی. لکھنے والا دستخط بھی تو کرے، جی. اور اگر دستخط نہیں کر سکتا تو انگوٹھا لگائے، ورنہ درخواست نہیں مانی جائے گی. بالکل. تو جب یہ درخواست لکھی گئی پوری تو اس کے آخر میں ایک لفظ لکھا گیا، آمین. یہ کیا ہے؟ حضرت انسان کا انگوٹھا لگا ہوا ہے. واہ. یہ حضرت انسان کا اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں. یہ مکمل درخواست خالق کائنات نے حضرت انسان کی طرف سے خود لکھی. ایک مسئلے میں یہ پھنس گئے تھے کہ ان کو مقصد حیات بتایا جائے، ان کو جانا کدھر ہے، کدھر نہیں جانا، کدھر جانا. اس درخواست کے جواب میں، اس درخواست کے جواب میں یہ پورا قرآن ہے. واہ، کیا بات. یہ پورا قرآن اس کے جواب میں ہے. کیسے کہ یہ اس کے جواب کو یا اس کو وجدان کے ذریعے تو نہیں دیا جا سکتا تھا، حواس کے ذریعے تو نہیں دیا جا سکتا، صرف وہی کا ذریعہ باقی رہ جاتا ہے. وہی کے ذریعے اس نے دیا، اور وہ یہ پورا قرآن کریم ہے جو آپ کے سامنے. ایک طرف یہ درخواست، دوسری طرف پورا قرآن کریم جو ہمارا مقصد حیات